ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکات کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ گزر گیا اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ تھا اور آئندہ بھی جب آئے گا ایسا ہی ہوگا کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں عبادات کرتا ہے، اپنی نیکیوں کے اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی ساری عبادتوں کو اور نیکیوں کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی اگر ہماری زندگی میں رمضان ہے تو خیر و عافیت کے ساتھ اسے لائے۔ بھائی اوپر مسجد میں جگہ موجود ہے، اوپر تشریف لے جائیے، یہاں صفوں میں بھی جگہ موجود ہے، کوئی یہاں آ جائے تو یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ان جگہوں کو پورا کر لیں گے تو پیچھے آنے والے بیٹھ جائیں گے آرام سے، تاکہ خطبے میں بھی آسانی رہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن ایک چیز سوچنے کی چھوڑ گیا، وہ یہ کہ ہم نے جو اعمال رمضان المبارک میں کیے تھے تو بس وہیں تک تھے، رمضان کے بعد نہیں۔ اس پر سوچنا ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ نمازیں 5 تھیں 6 پڑھنی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو 5 ہی پڑھی گئی، لیکن دیگر اعمال جو ہیں ان میں ہم نے اضافہ کیا۔ کوئی اگر 2 نفل پڑھتا تھا 4 پڑھنے لگا،
اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا تو کرنے لگا، یا اگر کرتا تھا اس نے زیادتی کی، ایک رکوع پڑھتا تھا 2 رکوع پڑھنے لگا، ایک پارہ پڑھتا تھا 2 پارے پڑھنے لگا، تو کیا یہ جو ہم نے نیکیاں رمضان میں شروع کی تھی بس وہ رمضان کے ساتھ تک خاص تھی یا رمضان کے علاوہ بھی ہیں؟ جو نیکیاں شروع کی تھی ہر مسلمان اس پر قائم رہنے کی فکر کرے اپنی ہمت کے مطابق۔ کوئی تلاوت نہیں کرتا تھا، رمضان میں شروع کر دی، تو اب وہ شروع کر دی تو اب 11 مہینے بھی اس کو قائم رکھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ویسے بھی خیر و برکت کا باعث، کتنے ساری مصیبتیں تو ویسے ہی ٹل جاتی ہیں۔ سورہ یاسین صبح پڑھیے، حدیث شریف میں آتا ہے پورے دن کی مشکلات کو اللہ آسان فرما دیتا ہے، قرآن تو ہے۔ تو جب یہ سورہ یاسین کی یہ برکت اللہ نے رکھی تو پورا قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو کتنی خیر و برکت ہوگی۔ اپنی ہمت کے مطابق کوئی ایک رکوع روز پڑھ سکتا ہے، روز پڑھے، ایک پاؤ روز پڑھ سکتا ہے، روز پڑھے، اس کے لیے وقت بنائے، سونے سے پہلے بنا لے، فجر کے بعد بنا لے، فجر سے پہلے بنا لے، دن میں کسی وقت بنا لے، روز کرے، ترتیب کے ساتھ کریں، اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور خیر و برکت کی جو بارش ہوگی وہ الگ ہوگی۔ یہ قرآن وہ ہے جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی سورہ حشر کی 28ویں پارے میں، اللہ اس آیت میں یہ بات فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم قرآن اتارتے پہاڑ پر، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا، اس پہاڑ کو دیکھیے، اور جو بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے اس کو دیکھیے، یہ بچے تک کیسے پہنچا؟ اللہ نے یہ قرآن اتارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب مبارک پر، قلب دل کتنا، پہاڑ کتنا۔ پہاڑ کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے زمین میں اس کو میخیں بنا دی نا، کیلے بنا کر زمین میں گاڑ دیا پہاڑ کو۔ کتنے پہاڑ ہیں زمین پر، اور یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی رہتی، چلنا پھرنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ پہاڑ اور یہ انسان کا دل، حضور علیہ السلام پر جب یہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، جو 22 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں، چند مہینے اور چند دن، 23 سال سے کچھ کم، اتنے عرصے میں نازل ہوا، وقتاً فوقتاً ضرورتاً، حکمت کے مطابق۔ اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں سے بعض صحابہ حضور علیہ السلام نے منتخب فرما رکھے تھے، ان کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے یہ آیت نازل ہوئی ہے، فلانی سورت کی ہے، فلانی سورت میں فلاں آیت کے بعد فلانی آیت سے پہلے اس کو لکھو۔ وہ جو صحابہ آتے تھے لکھنے کے لیے ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی، وحی کے لکھنے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن مجید نازل ہوتا تھا، سخت سردی میں حضور علیہ السلام کا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، اتنا اس کا وزن۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام میری ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور وحی کے جب آثار شروع ہوئے تو اس میں اتنا وزن تھا، اتنی سختی تھی کہ بس میں سوچتا تھا کہ شاید بس اب میری ران پھٹ جائے گی۔ یہ وہی وزن ہے جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
حضور علیہ السلام کے قلب مبارک نے اس کو برداشت کیا، اور پھر حضور علیہ السلام سے یہ قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے تھے تو بڑی عمر میں ہوئے تھے نا، زیادہ تر پہلے دوسرا مذہب تھا، اسلام میں داخل ہو گئے، پھر قرآن سیکھا انہوں نے، لیکن جب ان کے یہاں اولادیں ہوئیں تو وہ تو مسلمان کے گھر میں اولاد تھی، مسلمان تھی، انہوں نے بچپن میں سیکھا۔ اور دیکھیے تعلیم حاصل کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا، اور وہ عموماً بچپن کا ہوتا ہے، اس میں جو تعلیم ہوتی ہے چاہے دنیا کی ہو کہ دین کی، وہ پختگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے بچے، آپ کے بچے جب قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیسا اس کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کی قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے، اس کی عظمت دیکھیے۔ وہ جو بچہ قرآن مجید یاد کر کے سناتا ہے، بالغ، نابالغ تو تراویح نہیں پڑھا سکتا نا، بالغ بھی پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تراویح پڑھ لیتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں شرائط کے ساتھ۔ تو جب وہ تراویح پڑھاتا ہے، ہوتا تو بچہ ہے، بالغ بھی ہوتا ہے، سب چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی عمر کے بزرگ، سفید ریش، اور بڑے سے بڑا عالم بھی کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ کے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ رکوع کرتا ہے جب ہی رکوع کرے گا، جب سجدہ کرتا ہے جب ہی سجدہ کرے گا۔ بظاہر دیکھنے میں تو بے بھی ہے، چھوٹا آگے کھڑا ہوا ہے، بڑا پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ بچہ پڑھتا ہے اور سب سن لیتے ہیں۔ اور پھر قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑے عمر کا، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا عالم قرآن مجید پڑھ رہا ہو، چاہے نماز میں پڑھ رہا ہو چاہے غیر نماز میں پڑھ رہا ہو، اگر اس کو کوئی متشابہ لگ جاتا ہے، کوئی غلطی لگ جاتی ہے، تو وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ چاہے نابالغ بھی ہو، وہ جانتا ہے قرآن تو وہ غلطی بتا دیتا ہے، لقمہ دے دیتا ہے، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، نہ بڑا عیب سمجھتا ہے نہ چھوٹا عیب سمجھتا ہے، لیکن ہے تو بظاہر دیکھنے میں عیب کی بات کہ بڑے کو ٹوک رہے۔ اگر عام روزمرہ کی بات چیت میں کوئی بچہ بڑے کو ٹوک دے تو اس کو کہتے ہیں بڑے کے بیچ میں نہیں بولا کرتے، لیکن یہاں کوئی نہیں کہے گا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ہے قرآن۔ اور یہ قرآن جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، سب سے بہتر کام، سب سے بہتر کام، من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن مجید کو حاصل کرنا، حاصل کرنے کے بعد اس کو پھیلانا، اس کی تعلیم بھی حاصل کرنا، اس کی تعلیم بھی دینا، سب سے بہتر کام ہے تمہارے لیے، وعلمہ، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ تو جب قرآن مجید کی اتنی فضیلتیں ہیں اور ابھی رمضان مبارک کا جذبہ بیدار ہے، ابھی دن نہیں ہوا نا رمضان کو گئے، چلی تو ساعتیں گزری ہیں، ابھی تو جذبہ بیدار ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی تمہید اس لیے بانی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جہاں ہم دنیا کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، وہاں اس قرآن کی تعلیم کی فکر کریں۔ دنیا کی تعلیم کا سوال نہیں ہوگا آپ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک حد تک ضروری ہے نا، اور اس کی بھی ایک حد ہے، حد سے باہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا تعلق جب تک ہے جب تک آپ کی جسم میں کرنٹ، روح موجود ہے، جہاں آنکھ بند ہوئی دنیا کے تعلیم کا تعلق آپ سے ختم۔ وہ تو اس لیے ہے، آپ دنیا میں زندگی کس طرح گزاریں، آپ کاروبار کس طرح کریں گے، پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، حساب کتاب آنا چاہیے، دنیا کے اور بہت سے مراحل ہیں وہ آنے چاہیے، اس لیے تو جہاں آنکھ بند ہوئی تعلق ختم ہو گیا دنیا کا۔ اور اس قرآن مجید کا تعلق دنیا ہی میں نہیں، جنت میں بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حساب کتاب ہو جائے گا
میدان محشر میں، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو قرآن مجید کا پڑھنا جانتے ہوں گے، چاہے وہ حافظ ہوں پورے قرآن کے یا پورے حافظ نہ ہوں، بعض ایسے بھی تو ہے نا قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا ہے لیکن بہت اچھا یاد ہے، اللہ ان سے فرمائے گا حساب کتاب ہو گیا، آپ جنت میں جائیے، یہ جنت کی سیڑھیاں شروع ہو گئی ہیں آپ سے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھیے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیجیے، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھہر کر پڑھیے، جیسے دنیا میں حسن کے ساتھ پڑھتے تھے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے تھے، یہاں بھی پڑھتے جائیے، بس شروع کر دیجیے، اور جنت کی منزلوں پر چڑھتے چلے جائیے، جس وقت آپ کی زبان پر قرآن مجید کی آخری آیت آئے گی اور قرآن ختم ہوگا، وہ جنت میں آپ کی منزل ہوگی۔ کہاں کام دے رہا ہے؟ جنت میں، اور جنت میں تو جانا ہے نا انشاءاللہ، سب نے جانا ہے، سب کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دے، ہم سب کو بلا حساب کتاب داخل فرما دے، جنت میں تو جانا ہے، سب کا یقین ہے، اور بھائی مسلمان نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جنت میں جانا ہے، لیکن کیا آپ کو اس کا یقین ہے کہ ہم نے ساری عمر دنیا میں رہنا ہے؟ اس کی بھی ایک حد ہے نا، ایک عمر ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے، ہم اپنے سامنے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو جانا ہے، ہمارے بعد جو آ رہے ہیں انہیں بھی جانا ہے، تو ساری عمر نہیں رہنا، تو جس جگہ ساری عمر رہنا ہے تو اس کی کتنی فکر کری ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرف کتنا لگایا جہاں ساری عمر رہنا ہے، یہ قرآن کو قبر میں بھی کام دے گا، تو اس قرآن کا کام تو آخر تک ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہمیشہ کے لیے، تو جب جنت میں ہمیں وہ منزل ملنی ہے کہ جہاں ہمارا قرآن ختم ہوگا، وہ منزل ملنی ہے نا، تو اس منزل کے لیے فکر کریں، وہ ہمیشہ کی منزل، جہاں ہم دنیا کی تعلیم حاصل کراتے ہیں اپنی اولادوں کو، اس کی بھی فکر کیجئے کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ دو بڑے نقصان ہو رہے ہیں، ایک ہماری سوچ کا نقصان ہے، ایک تعلیمی اداروں کا، ایک تعلیمی اداروں کی طرف سے نقصان ہے، دنیا کے تعلیمی ادارے، اب تو اسکول ایسے ہیں وہ صبح بلاتے ہیں 3 ساڑھے 3 4 بجے چھوڑتے ہیں، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے 12:30 چھٹی ہو جاتی تھی، تو ایک وقت بچ جاتا تھا، چلو دوسرے وقت میں کچھ تعلیم حاصل کرنے قرآن کی، اب وہ بھی نہیں ہے نا، انہوں نے ایسا وقت رکھ دیا کہ آپ قرآن پڑھ ہی نہ سکیں، یا آپ سوچیں نہ سوچیں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ ذہن پیچھے سے یہی چل رہا ہے نا، اب آپ کب پڑھائیں گے قرآن کو تو وقت ویسے بھی تھوڑا سا دیتے ہیں، سارا وقت اسکول میں چلا گیا، اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن پہ چلا گیا، تو قرآن کے لیے کیا وقت بچا؟ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا میں نے تمہیں اولاد دی تھی تم نے کیا کرا؟ یہ تو پوچھے گا نا اللہ تو ہر چیز کا سوال کرے گا، اور ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے اسکول دیکھتے ہیں جو آپ کے بچے کو مقید رکھے اور سمجھتے ہیں یہ تعلیم کا اعلی معیار ہے نا، یہ آپ کی سوچ ہے، میری سوچ نہیں ہے، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں، تعلیم وہ ہے جو سہولت سے ملے اور پڑھنے والا مشقت سے اس کو لے، بس، لیکن ایسی تعلیم نہیں جس کی وجہ سے دین کی تعلیم رہ جائے، اگر ایسی تعلیم ہے تو یہ تعلیم وبال بن جائے گی کل آپ کے لیے، وہ بچہ جو اسکول میں پڑھ کے آ رہا ہے ماں باپ کی عظمت نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی خیال نہیں، اس کو الا ماشاء اللہ نماز بھی نہیں آتی، اس کو اور بہت ساری چیزیں نہیں آتی، بہت سارے حقوق کا پتہ نہیں، اور یہ حقوق کا پتہ چلنا یہی عمر ہے جو اس عمر میں اس کے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو کس طریقے سے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، اس پر سوچئے، اور اپنے بچوں کو، کیونکہ مدرسے کھلنے کا وقت ہے یہ اور داخلوں کا وقت ہے، تو آپ اس میں بھی
وہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کیسے پڑھائیں گے، اس کے لیے وقت کیسے نکالیں گے، یہ سوچنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔